الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور جن کو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے آج جن دو نعمتوں کے اوپر بات ہوگی ان میں سے ایک ہے امید۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور دوسری نعمت اللہ کی وہ ہوتا ہے خوف۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم امید کو تو نعمت سمجھتے ہیں، اور ہم ہی کیا دنیا کے تمام لوگ اس بات کو نعمت سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہی امید وابستہ ہونی چاہیے اور اسی ذات سے ہی امید لگائی رکھے جانی چاہیے۔ ہم امید کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسری نعمت ہے خوف، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بھی اللہ رب العزت والجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت اتنی بہترین نعمت ہے، اگر کسی انسان کو یہ نعمت میسر آ جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتک۔ اے اللہ، میں آپ سے معصیتوں کے درمیان اور اپنے درمیان ایک خشیت چاہتا ہوں، ایک ڈر چاہتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف کی نعمت کو اللہ سے مانگتے تھے، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی کسی گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے خوف اور دوسرا ہوتا ہے حزن۔ خوف اور حزن، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہم ان دونوں کو سمجھتے ہیں، خوف کس کو کہتے ہیں اور حزن کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد بات چیت ہوگی انشاءاللہ تفصیلاً۔ اللہ سے دعا ہو کہ اللہ ہم سبوں کو جو باتیں ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف ظاہری ڈر کو کہتے ہیں۔ خوف ظاہری ڈر کو خوف کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک معمولی سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر قریب 7 سال ہے، وہ اپنے گھر میں کچن کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کے ہاتھوں سے کوئی برتن کانچ کا ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اگر ممی کو اس بات کا پتہ چلے گا تو مجھے مرمت ہوگی اور مجھے 4 چپاڑے ضرور پڑیں گے۔ اب یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گھر سے باہر رہے گا، کیوں؟ اس کے دل کے اوپر اس بات کا ڈر سوار ہو گیا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے جس کی پاداش میں میری مرمت ہو سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خوف، اس کو کہتے ہیں ظاہری ڈر۔ دوسری چیز ہوتی ہے حزن، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اندرونی غم، اس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ جیسے اس کو آپ مثال سے یوں سمجھے، ایک ماں ہے جس کا بیٹا فوت ہو گیا، اب بیٹے کی وفات کے بعد ماں گھر میں موجود ہے
اور گھر میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کے سامنے کھانے کی ڈشیں بھی رکھی ہیں، بریانی گھر میں بن رہی ہے، اچھی ڈشیں اور اچھے کھانے کا بندوبست اور نظم کیا جا رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ماں کا دل نہیں چاہے گا کہ میں کچھ کھا لوں، کیونکہ اندر سے اس کا دل غمگین ہے۔ اس کو کہتے ہیں حزن۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، جب انسان کے دل کے اوپر خوف سوار ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس کا دل گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ ایک آدمی ہے جس کو حاکم وقت نے سزائے موت سنائی ہے کہ تمہیں فلاں تاریخ میں اتنے دنوں کا وقفہ ہے، 4 دن کے بعد 5 دنوں کے بعد آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، آپ کو سزائے موت سنائی جانی ہے، سنا دی گئی۔ اب اس آدمی کو کسی کال کوٹری کے اندر، کمرے کے اندر چھوڑ دیا جائے، اور وہاں چھوڑنے کے بعد اس کے پاس ہی کوئی حسین و جمیل لڑکی اس کے پاس چھوڑ دی جائے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہ نوجوان جس کو ایک کال کوٹری کے اندر بند کیا گیا ہے اور اس کے پاس ایک حسین و جمیل لڑکی بھی ہم نے چھوڑی ہے، اب بتاؤ مجھے وہ نوجوان جس کو 3 دنوں کے بعد پھانسی کا حکم دیا گیا ہے، اس کو پھانسی ہوگی، اب وہ نوجوان لڑکا اس لڑکی سے کوئی بدسلوکی کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، کوئی زناکاری کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس چیز کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اوپر ڈر سوار ہے، اس کے دل کو خوف کھائے جا رہا ہے کہ مجھے اب 4 دنوں کے بعد موت کی گھاٹی کے اوپر سے مجھے اتار دیا جائے گا، اب یہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں خوف اور حزن۔ یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ اندرونی طور پر انسان کا دل مغموم ہوتا ہے۔ ایک دوسری مثال سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایک نوجوان بچہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور وہ اپنے ایگزام کی تیاری کی، اس نے سالوں بھر محنت کی، اور محنت اور جد و جہد کے بعد اس نے ایگزام کیا، اور ایگزام کرنے کے بعد جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ رزلٹ اس انداز کا نہیں ہوتا کہ جس سے اس کو خوشی محسوس ہو، یعنی رزلٹ اچھا نہیں ہے۔ اب یہ گھر میں آئے گا، گھر میں والدہ نے ڈشیں اچھے بنائی ہوں، کھانے کا سارے بندوبست ہو، لیکن اس اسٹوڈنٹس کا، اس طالب علم کا، پڑھنے والے کا کھانے کو من نہیں کرے گا۔ اس لیے من نہیں کرے گا کہ اس کا دل مغموم ہے، اس نے جو توقع اور جو محنت اور جد و جہد جو پڑھائی کے لیے کی تھی اور جن نمبرات کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکے، اس کا دل بے چین ہے، یہ اندر سے غمگین ہے، اس غمگینی کی وجہ سے اس کا کھانے کو من نہیں چاہے گا۔ اس کو کہتے ہیں حزن۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمیں سمجھنا ہے، کب انسان کے اوپر امید ہونی چاہیے، کب انسان کے اوپر خوف ہونا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ دونوں چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی کہ خوف کس کو کہتے ہیں اور حزن کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر کی زندگی میں جا کر کے کب انسان کے اوپر کون سی چیز سوار ہونی چاہیے، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ، بہت بڑے عالم گزرے امام غزالی علیہ الرحمہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان آدمی ہے جس کے اوپر جوانی ہے، وہ شباب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اب اس نوجوانی کے عالم میں اس نوجوان کے اوپر خوف سوار ہونا چاہیے اللہ کا، تاکہ اپنی جوانی کے نشے میں آ کر کے، اپنی جوانی میں مدہوش ہو کر کے کہیں یہ اپنی جوانی کے مزے میں آ کر کے کہیں غلط راستوں کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے اس جوانی کے عالم میں اس کے اوپر خوف سوار ہونا چاہیے۔ ایسے ایک نوجوانی کے زمانے سے گزرا اور بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ، اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو بڑھاپے میں اب اس کے اوپر امید غالب ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اگر وہ امید اس نے چھوڑ دی، کہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو جائے۔ اس لیے اب بڑھاپے میں جب وہ ہے تو اللہ کی ذات سے اس کو امید ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے بخش دیں گے، مجھے معاف کر دیں گے، مجھے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے۔ تو یہ انسان خوشی کا موقع ہے تو انسان کے اوپر ڈر سوار ہونا چاہیے۔ غمی کا عالم ہے اور پریشانیوں، صدموں اور رنج و آلام سے انسان گھرا ہوا، تو ایسے موقع پر انسان کو امید سے جڑا ہوا ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں اور پوری امید ہو کہ جو ذات باری تعالیٰ میرے حق میں جو بھی کرے گی وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور میں اس سے بہترین اور اچھے فیصلوں کی امید کرتا ہوں۔ انسان کے لیے یہ بہترین چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بڑی اہم ہیں، انسان کو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا قرآن کریم کہتا ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے
اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کچھ چیزیں جو اللہ نے انسان کو دی ہے، کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو انسان لے کر کے آتا ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے آنے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے اس کے اوپر اللہ رب العزت والجلال مکمل کرتے ہیں۔ اب جو اہل اللہ جو ہوتے ہیں، بزرگ اللہ والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا جو 50% ہے، آدھا آدھا آدھا، علماء لکھتے ہیں، اہل اللہ جو حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی، فرمایا ایک آدمی جو کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، لقمہ اس نے توڑا ہے، اور توڑنے کے بعد اس نے منہ میں رکھا، اور زبان اس نے چلائی، اور چلانے کے بعد وہ کھانے والا نیچے گیا۔ اب یہاں تک انسان کا اختیار تھا، اب اس سے نیچے انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ یہاں سے کس نالے میں پہنچانا ہے یہ اللہ رب العزت والجلال کا اختیار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ کھانا اٹک گیا ہے، لقمہ اٹک گیا ہے، لقمہ نہیں اٹکتا ہے، وہ دوسری نالی میں چلا جاتا ہے جو نالی اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ فرمایا کہ انسان کا اپنا اختیار 50% ہے یہاں تک کا، پھر یہاں سے وہ نوالا کس نالی میں جانا ہے، اور پھر کس نالی میں جانے کے بعد وہ نظام ہضم جو اللہ نے بنایا ہے، وہ ایک پورا پروسیس اللہ رب العزت والجلال نے رکھا ہے جس میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے طریقے سے اس معاملے کو اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس 50% کو بھی اللہ رب العزت والجلال کی منشا اور اس کے مطابق ہی اس کو گزارتے ہیں۔ اس انداز سے اللہ رب العزت والجلال نے یہ طے کیا ہے کہ مکمل طریقے سے جو اللہ رب العزت والجلال نے جو زندگی دی ہے اس کو شریعت اور سنت کے مطابق گزارا جائے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یہ تمام کے تمام امور وہ سب کے سب اللہ رب العزت والجلال کی جانب ہی لوٹ کر کے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی لوٹنا ہے، سارے دنیا کے لوگوں کو لوٹنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ قرآن کریم تو کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے اور رہتی دنیا تک جو دنیا گزر چکی ہے ان کو بھی، اور رہتی دنیا تک قرآن کریم کے ذریعے سے پیغام اعلان کیا جاتا رہے گا کہ ہم نے آپ کو بھی وصیت کی اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی اس بات کی وصیت کی تھی کہ وہ میرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے، میرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو اسی میں کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو دو چار مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جنت میں رہوں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی منشا نہیں تھی، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ ایسے ہی حضرت یونس، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار کر لوں، لیکن اللہ کی مرضی اور مشیت نہیں تھی۔ ایسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چاہا کہ میں ابراہیم کو راہ خدا میں، کہ میں اسماعیل کو راہ خدا میں ذبح اور قربان کروں، لیکن اللہ کی مرضی اور مشیت نہیں تھی تو ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ کہا کہ میں آج کے بعد شعر استعمال نہیں کروں گا۔ قرآن کریم کی فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کی خاطر ایک ایسی چیز جس کو آپ کے رب نے حلال کیا ہے حرام کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنے لیے ممنوع کر رہے ہو، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، ان واقعات سے، ان باتوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنی مرضی اور مشیت کو بھی رب کی مرضی اور اس کی مشیت کے اندر ڈھال دے، وہی انسان کا نہیں تو انسان اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، امام غزالی علیہ الرحمہ نے کئی ایک انداز میں اس چیز کے نقطے بیان کیے ہیں۔ ایک دو واقعات میں آپ کو اس انداز کے ذکر کرتا ہوں، اور اس کے کئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انسان جب اس چیز میں گزرتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں اور اس کی مستیوں سے انسان جب گزرتا ہے تو انسان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے،
اللہ رب العزت والجلال کی تمام حکموں کو، اس کے احکامات کو، تمام چیزوں کو انسان نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، جبکہ یاد رکھو انسان کو اس چیز کا علم اور اس چیز کا شعور بعد میں جا کر کے پیدا ہوگا، کاش میں دنیا میں اللہ رب العزت والجلال کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا، کاش کہ میری گرفت نہ آتی۔ یاد رکھو جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلوسی کو دنیا جانتی ہے۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ اندلوسی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، جن کا لاکھوں کے تعداد مریدین پیچھے چلا کرتے تھے۔ شیخ عبداللہ اندلوسی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک کسی بستی سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے ہیں، غیر اللہ کی پرستش اور عبادت میں لگے ہیں۔ شیخ عبداللہ اندلوسی نے ان کو دیکھا اور ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بتاؤ کس انداز کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے غیروں کی پوجا کرتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں آیا، یہ اللہ کو ناگوار لگی، اور فوراً اللہ کی طرف سے یہ بات آئی اور پکڑ آ گئی کہ عبداللہ اگر آج آپ ہدایت پر ہیں تو اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ آج اگر آپ دیندار ہیں، عالم ہیں، محدث ہے، فقیہ ہیں، کیا ہے، جو بھی ہیں آپ، اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کو یہ ساری چیزیں عطا کی، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ تو آج اگر ہم اور آپ، ہم سب اگر ہدایت پر ہے تو میرے عزیزو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، آج اگر اللہ نے ہمیں اپنے سامنے سر جھکانے کے لیے لا کر کے کھڑا کرا ہے تو اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اس ذات باری تعالیٰ کا کمال ہے جس نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کیا ہے لا کر کے۔ نہیں تو دنیا میں جاؤ، بیشتر لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے، نمازوں کے وقت ہوتے ہیں، بازاروں میں، چوپالوں میں، چوراہوں میں دھکے کھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کوئی پرواہ نہیں اللہ کے حضور جانے کی۔ تو عبداللہ اندلوسی میں آپ کو بتا رہا تھا، شیخ عبداللہ اندلوسی آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد جا کر کے دیکھا کہ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سور چرا رہی ہے، ایک جانور چرا رہی ہے، خنزیر۔ شیخ عبداللہ اندلوسی کی کیونکہ آزمائش کا معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش آنی تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ شیخ عبداللہ اندلوسی اس پر عاشق ہوئے، فریفتہ ہو گئے اور اپنے مریدین سے کہا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، اور شیخ عبداللہ اندلوسی جس کے پیچھے لاکھوں کا مجمع رہتا تھا، وہ عبداللہ اندلوسی اس حسین و جمیل لڑکی کے قریب گئے اور جا کر کے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی حسین و جمیل آپ کو اس سلسلے میں میرے ابا جس سے بات کرنی پڑے گی، اس سے پہلے میں اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی ہوں۔ اور یہ بات ہوئی تو اس نوجوان بچی کے ساتھ شیخ عبداللہ اندلوسی اس کے گھر چلے گئے اور جا کر کے اس کے والد محترم سے بات چیت کی۔ اس کے والد نے کہا دیکھو ہم آپ کو جانتے نہیں اور آپ ہمیں جانتے نہیں، آپ ایک کام کریں، قریب 2 سال ہمارے آ رہے ہیں اور ہم آپ کو پہچانے، آپ ہمیں پہچانو، ہم ساتھ رہیں گے، کچھ انسیت پیدا ہوگی، آپ ہمیں پہچانو گے اور ہم آپ کو پہچانو گے، پھر اس کے بعد ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی ہوگی کہ آپ کو ہمارے یہاں جانور چرانے پڑیں گے، جو ہماری بچی چرا رہی تھی وہ آپ کو چرانے پڑیں گے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ شیخ عبداللہ اندلوسی اس بات کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے میں آج سے آپ کے یہاں رہ جاتا ہوں اور آج سے میں آپ کا یہ کام جو آپ نے ذمہ داری دی ہے میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر یوں ہی وقت گزرا، اس مریدین کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ حضرت سے ملاقات کے لیے جایا جائے، اپنے شیخ کی یاد آئی، کچھ مریدین حضرت سے ملاقات کے لیے آئے، دیکھا کہ حضرت وہی عصا ہے، وہی چھڑی ہے جس چھڑی کے اوپر منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہی چھڑی ہے، وہی جبہ ہے، وہی کپڑے ہیں، وہی لباس ہے اور وہی انداز ہے، اسی انداز میں خنزیروں کو چرا رہے ہیں۔ یہ مریدین ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے حضرت آپ نے کیا سویا بنا رکھا ہے، کیا معاملہ ہے حضرت، ہم آپ کو اتنا بڑا اپنا بزرگ جانتے تھے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، حافظ حدیث ہے، تمام کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہے، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کو کیا قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہے؟ یہ بات ہوئی کہ آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہے؟ تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میرے
عزیزو مجھے قرآن کریم کی کوئی آیت یاد نہیں رہی، صرف ایک آیت کے۔ مریدین نے پوچھا کہ حضرت کون سی آیت؟ کہنے لگے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آئے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ دیکھو اللہ کا کرنا۔ آیت بھی یاد رہی تو قرآن کریم کی کون سی آیت یاد رہی کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے تو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ کہا کہ حدیث بھی یاد تھی آپ کو حضرت؟ آپ کو تو لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ کہنے لگے کہ ہاں مجھے صرف ایک حدیث یاد ہے۔ کہنے لگے کون سی حدیث یاد ہے؟ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ اگر کوئی اپنا دھرم بدل دے، اپنا مذہب چھوڑ دے، اس کو تم قتل کر ڈالو۔ صرف یہ حدیث مجھے یاد ہے، جو دین اسلام سے پھر جائے اس کو ختم کر دو۔ میرے بس یہ حدیث یاد ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی یاد نہیں ہے۔ حضرت کی زبان سے سننا تھا شیخ عبداللہ اندلسی کی، مریدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے وہ مقبولیت کی گھڑی ہوگی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ ادھر مریدین نے اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے، ادھر حضرت نے ہاتھ اٹھائے، عبداللہ اندلسی شیخ اور مریدین دونوں نے اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے، اور فوراً اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آئی اور حضرت کی توبہ قبول ہوئی۔ اور پھر حضرت کو توجہ دلائی گئی اور کہا گیا کہ اگر آپ ہدایت پر تھے تو آپ کا اس کے اندر کوئی کمال تھا، وہ ہمارا کمال تھا اگر ہم نے آپ کو ہدایت پر رکھا ہوا ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرا عزیزو اللہ کی کب پکڑ آ جائے، کس انداز سے پکڑ آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی کسی بھی حال میں پکڑ آ سکتی ہے، اللہ جس انداز سے چاہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ میں اس انداز سے پکڑ کروں گا، اللہ فرماتے ہیں اس انداز سے پکڑ کروں گا تمہاری کہ تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تمہیں لگے گا کہ شاید میرا تو روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہیں لگے گا کہ شاید میری تو طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہیں لگا کہ شاید یہ کاروبار خود ہی نیچے نیچے جا رہا ہے، مارکیٹ لوس میں جا رہی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوگا اور آپ کو احساس تک نہیں ہو پائے گا۔ میرے عزیزو میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں اور یہ آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ سے پکی سچی توبہ کرو اور اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو۔ آپ کسی بھی حال میں ہو، آپ سفر میں ہو، آپ حضر میں ہو، آپ گھر ہو، آپ گھر کے باہر ہو، آپ کہیں بھی ہو، اس اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ آپ ایسا کرو گے تو یاد رکھو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، نہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائے گی۔ میرے عزیزو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کا خوف خدا احادیث میں وہ لکھا ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھو۔ ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ دنیا کی تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے اور بچہ بچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے واقف۔ فرماتے ہیں کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں یہ ہوتا، کاش میں وہ ہوتا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے حضور میں پیشی سے ڈر لگتا ہے، اور آج ہم صبح سے شام تک گناہ، ہماری رات گناہوں میں گزرتی ہے، دن گناہوں میں گزرتا ہے، ہم دن کے اجالوں میں گناہ کر لیتے ہیں، رات کے تاریکیوں میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ جبکہ وہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہہ دیا رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو میرا عزیزو اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے دلوں پر اتنا خوف سوار رہتا تھا، اور آج ہم جیسے نامراد ہے، ہم گناہوں میں لت پت زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی اللہ کے حضور میں جواب دہی کا ہمیں احساس تک پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ہم سبوں کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سبھی کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، اپنی خشیت پیدا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہماری زندگی میں تقوی طہارت پیدا ہو اور ہم گناہوں سے اور معصیتوں سے دور ہو جائے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔